اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام معزز و مکرم حاضرین گرامی و سامعین محترم، رمضان المبارک 1446 کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ 20 رمضان المبارک گویا کہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مکمل ہو رہا ہے۔ آج رات سے اللہ جل شانہ کے مقبول اور پسندیدہ بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسنون اعتکاف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام روزے، تمام عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ کے جو بندے اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں اللہ جل شانہ حسن نیت کے ساتھ بڑا خوبصورت اعتکاف کرنے کی اور مقبول اعتکاف کرنے کی اللہ تعالیٰ سعادت نصیب فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان المبارک کے مستقل معمولات میں دن کا روزہ جو کہ فرض ہے، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام اہل ایمان پر فرض کیا گیا ہے، اور ان سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اور روزہ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں تقوی پیدا ہو جائے، کہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں یہ جائزہ لیں کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، کہیں کوئی ایسا تو نہیں کہ ان کے حکم کے منافی ہو، اور جہاں اسے کوئی کمی محسوس ہو اس حکم کی ادائیگی میں، اپنی زندگی میں صبح سے شام تک کے معمولات میں جہاں کہیں کوئی کمی محسوس ہو تو فوری طور پر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور آئندہ اس کمی کو دور کرنے کی کوشش میں لگ جائیں، اور ایک اچھی اور خوبصورت اور پاک صاف زندگی گزاریں۔ یہ تقوی ہے کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ بندے اس طرح کے بن جائیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم اس رمضان المبارک میں واقعتاً ایسے متقی بن جائیں کہ جو متقی اللہ جل شانہ کو یہ مقصود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں دن کا روزہ، رات کا قیام، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت، اذکار، تسبیحات اور دعائیں، اور سال بھر سے کثرت سے خیرات، مالی صدقات، جس طرح آپ دیگر عبادات میں کثرت فرماتے ہیں رمضان المبارک میں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیرات میں بھی اس طرح کثرت فرماتے کہ گویا صحابہ اکرام کہتے ہیں ایسے لگتا تھا جیسے موسم برسات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیرات کا معمول آپ کا بڑھ جاتا تھا باقی پورے سال کی نسبت۔ اسی طرح انہی معمولات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف آپ کا مستقل معمول رہا۔ جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ساری مرویات ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ جب تشریف لے آئے تو ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسجد نبوی شریف میں آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور ایک سال کسی عذر کی وجہ سے آپ اعتکاف نہیں کر سکے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری سال میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ گویا کہ 11ویں رات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف شروع کر دیا، اور رمضان المبارک کے آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری سال میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو یہ مستقل سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سنت مؤکدہ ہے۔
ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کے معمولات اس کے اسی طرح ہوں، لیکن سب کے لیے چونکہ ممکن نہیں ہوتا، زندگی کے دیگر معمولات بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ افضل اور ترجیح تو یہی ہے، ایک مسلمان کے لیے بڑا اعزاز اور اس کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وقت عطا فرما دیں اور وہ اس سنت مؤکدہ کو ادا کر سکے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ کسی بھی مسجد کے علاقے کے لوگ، چند لوگ وہ ضرور اعتکاف کے لیے آئیں، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے، جس طریقے سے فرض کفایہ میں نماز جنازہ ہے کہ اگر آبادی کے کچھ لوگ نماز جنازہ ادا کر لیتے ہیں تو پوری آبادی کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، اسی طرح آبادی کے کچھ لوگ اعتکاف کر لیتے ہیں تو وہ سب کی طرف سے اعتکاف ادا ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے جو لوگ اعتکاف میں آتے ہیں وہ محسن ہیں پوری آبادی کے، پوری امت کے، پوری قوم کے، اور ان پر ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ یعنی ایک طرف تو ان کے لیے یہ اعزاز ہے، اور جتنے بھی اعزازات اور انعامات ہوتے ہیں کسی بندے کے لیے، اس کا جو بھی کوئی منصب اور عہدہ ہوتا ہے، اس کو جو بھی انعام اس پر کیا جاتا ہے، تو ساتھ ساتھ اس کے لیے اس میں ایک آزمائش اور ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ کوئی بھی اعزاز مل جانا محض اس حد تک نہیں ہے کہ بس مل گیا اور لینے کے بعد غافل ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ پھر اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ تو جو لوگ اعتکاف میں آتے ہیں، ایک تو انہوں نے اپنے اعتکاف کے جتنے بھی شرائط ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو احسن طریقے سے انہوں نے پورا کرنا ہے۔ اعتکاف میں کسی طرح کی کوئی ایسی غفلت ان کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے، انہیں سیکھنا چاہیے کہ مجھے اعتکاف کس طرح کرنا ہے، اور اعتکاف میں آنے کے بعد ایک ایک لمحہ انہیں بہت احتیاط کے ساتھ اور اعتکاف کی شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہیں ہر لمحہ گزارنا ہے، اس لیے کہ محض ان کی اپنی ذمہ داری ان پر نہیں ہے، بلکہ وہ پورے علاقے کی، پوری بستی کی ذمہ داری لے کر وہ وہاں بیٹھے ہیں۔ اب وہ عام لوگ نہیں ہیں، اللہ جل شانہ کے منتخب اور پسندیدہ لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو منتخب کرتے ہیں کسی بڑے کام کے لیے اور وہ اس کے تقاضے پورے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی شان بلند فرماتے ہیں، اس کو مزید اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرماتے ہیں، مزید انعامات اور اکرامات ہوتے ہیں اس کے لیے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے انتخاب کے باوجود غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اور جو اس کا حق تھا اس کی طرف اس نے توجہ نہیں دی ہے، اس میں غفلت اختیار کی ہے، تو پھر ایسا شخص بھی پھر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جتنا بڑا محروم ہے، اتنا محروم کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا، سعادت بخشی، لیکن اس نے آ کے اس طریقے سے، حالانکہ اس کے پاس سارے ہی انتظامات موجود تھے، آسائشیں اور سہولیات اس کے پاس موجود تھیں، سارے انتظامات اس کے موجود تھے، اس نے دنیا سے اپنا تعلق کاٹ لیا تھا اور آ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ گیا تھا۔ ہمارے ہاں معاشروں میں لوگوں نے جب اپنی کوئی بات منوانی ہوتی ہے تو پہلے وہ بھوک ہڑتال کرتے ہیں۔ یہ مثال بڑی سطحی سی ہے، لیکن آج کل کے مادی دور میں ہمارے سمجھنے کے لیے یہ کافی معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ جب کوئی مطالبات منظور کروانے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ بھوک ہڑتال کرتے ہیں، اور اگر اس کے باوجود نہیں مانے جاتے تو پھر جہاں انہوں نے مطالبہ منظور کروانا ہوتا ہے وہاں آ کے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور نکل آتے ہیں باہر، اور آ کے وہاں وہ اس در پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ جب تک ہمارا مطالبہ منظور نہیں ہوگا ہم نہیں جائیں گے۔ یہ تو دنیا میں ہے اور بہت حقیر سی چیز ہے، اور یہاں کے ہماری جو ضروریات ہیں وہ بھی بہت تھوڑی تھوڑی اور چھوٹی چھوٹی ہیں۔ اللہ جل شانہ جو احکم الحاکمین ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو خود غفور الرحیم ہے، وہ بندے کو خود بلاتے ہیں، تو بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پہلے اپنے آپ کو بھوک کی کیفیت میں رکھتا ہے، صبح سے شام تک بھوک میں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو وہ پورا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ رہتی ہیں۔ جو وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، جو اللہ جل شانہ سے وہ امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی امید کو پورا فرماتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہو، وہ پورے اس یقین کے ساتھ اللہ جل شانہ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اور پورے استحضار کے ساتھ، کہ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ عبادت کرتا ہے، خاص طور پر نماز کے متعلق ہے، میں کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہو، تو اس طرح ہو کہ جیسے تم اللہ جل شانہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر
تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، ایمان کی یہ قوت نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اس کے سامنے عبادت کرتے ہوئے، تو پھر کم از کم اتنا ہو کہ تمہیں مسلسل یہ احساس رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر ایک بندہ آتا ہے اس کو یہ احساس ہی نہیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس کی توجہ ہی نہیں، وہ اپنے دنیا کے کاموں میں اور بہت ساری لغویات میں وہ پڑا رہتا ہے، اور پھر اسے یہ بھی کبھی احساس نہیں کیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر یہ صورتحال ہو تو پھر حاضرین محترم ہم دیکھتے ہیں دائیں بائیں بہت ساری مثالیں ہمیں ایسے ملتی ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں بھی موبائل یوز ہو رہے ہیں، موبائل استعمال کیے جا رہے ہیں، اور وہاں طرح طرح کی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں۔ اللہ جل شانہ کی ذات کی بجائے پھر اسی طریقے سے باہر رابطہ ہے، اپنے سارے باہر کے مشاغل رکھے گئے ہیں، ساری توجہ باہر کے امور کی طرف ہے۔ رات کو پیزا پارٹیاں ہو رہی ہیں، افطار ڈنر ہو رہے ہیں، دوست احباب ٹولیاں بن کے آ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک طرف سے فون آ رہا ہے جی کہ آج میں افطار لے کر آؤں گا، اور پھر اس میں ہوتا کیا ہے یار، اس طریقے سے افطار لانے میں اور بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ افطار خود ایک عبادت ہے، افطاری خود ایک عبادت ہے، اللہ جل شانہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جن لوگوں پر اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ان میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، کوشش ہوتی ہے ان کی کہ میں پہلی صف میں نماز پڑھوں آ کے، ہاں اب وہ کوشش سے آئے ہیں، پہلی صف میں جگہ نہیں ملی ہے، دوسری صف میں کھڑے ہو گئے ہیں، تو گویا جہاں انہیں آگے سے آگے جگہ ملتی ہے تو اب اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اجر دینے والے ہیں، ان پر اللہ جل شانہ کی رحمت کے فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے وہ فرشتے الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو اللہ جل شانہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے ارد و گرد اس طریقے سے طواف کر رہے ہیں، جس طریقے سے اہل اسلام زائرین بیت اللہ شریف حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں مسلسل طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ جل شانہ کے عرش کا اسی طرح مسلسل طواف چلتا رہتا ہے، اور وہ طواف اللہ کے مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ جس طرح یہاں اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کو اپنے گھر میں طواف کی سعادت سے نوازتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں کو اپنے عرش کے طواف اور وہاں اس کا قرب سے نوازتے ہیں۔ تو وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو کہ بندے توبہ و استغفار کر رہے ہوتے ہیں، جو توبہ استغفار میں لگے ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں مغفرت ان کے لیے کی جا رہی ہوتی ہے، ان پر اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمتوں کے نزول کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، بڑی خوش قسمتی ہے۔ پھر اسی طرح سحری کے وقت اور افطاری کے وقت، یہ کوئی معمولی وقت نہیں ہے جو سحری کا اور افطاری کا ہے، اگر تو ہم اسی طرح لغو و لعب میں گزار دیتے ہیں، کوئی توجہ نہیں ہے، دوست احباب کے ساتھ اسی طرح کا ہمارا شغل چل رہا ہے، اسی طرح کی کھیل کود چل رہی ہے، اسی طرح کی گپ شپ چل رہی ہے، ہمارے باہر کے امور چل رہے ہیں، تو پھر جائزہ لینا ہوگا کہ مجھے کیا اعتکاف کے لیے آنا چاہیے تھا یا باہر جہاں کہیں میں پڑا ہوا تھا وہیں پڑا رہتا۔ تو اللہ جل شانہ اعتکاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تو یہ عظیم سعادت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہونے کی بنا پر بھی یہ بہت افضل عمل ہے، اور جس کو یہ در نصیب ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے در پہ آیا ہے، پھر اس نے آ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے، اور مسلسل اس نے توبہ کرتے رہنا ہے۔ توبہ مستقل ایک عمل ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف گناہ گار نہیں، کوئی گناہ ہو جانے کے بعد اس نے یہ توبہ استغفار کرنی ہے، بلکہ یہ مومن کی شان ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے۔ اگر گناہ ہونے پر ہی توبہ کرنی ہوتی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ میں دن میں 70 بار سے زیادہ یا 100 بار سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ وہ تو معصوم ہستی ہیں، وہ بار بار جب استغفار کا ہمیں بتا رہے ہیں، بار بار استغفار کرنے کی تلقین کر رہے ہیں، اور قرآن مجید میں اہل ایمان کو استغفار کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت برکات عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حیرانگی ہے ان لوگوں پر جو مختلف آفتوں اور اذیتوں اور عذابوں میں مبتلا رہتے ہیں، ان قوموں پر حیرانگی ہے کہ جن پر آفتیں اور عذاب آتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اسلحہ تو موجود ہے ان آفتوں سے بچنے کے لیے،
پوچھا گیا کہ علی المرتضیٰ کون سا وہ وظیفہ ہے، کون سا وہ اسلحہ ہے؟ فرمانے لگے وہ استغفار ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ خود قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود تھے اس قوم کے اندر عذاب نہیں آ سکتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب تک قوم استغفار کرتی رہتی ہے اس پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوتا۔ حاضرین محترم، اس وقت ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ عجیب سی کیفیت ہے، ہم طرح طرح کی آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور آزمائشوں کی وجہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، ہماری اپنے اللہ سے دوری ہے۔ اگر ہم عبادت کے نام پہ ایک جگہ پہ آ بھی جاتے ہیں اور عبادت میں مشغول بھی ہو جاتے ہیں، اور اس کے باوجود ہماری توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے اور ہمارا استحضار نہیں ہے اور یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر یہ احساس ہو کسی کو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ اگر کوئی باس مجھے دیکھ رہا ہو تو اس وقت میری نقل و حرکت کیسی ہوگی، میری گفتگو اس وقت کیسی ہوگی، میرا کہیں بیٹھ کے اپنے آپ کو مشغول رکھنا اس وقت کیسا ہوگا۔ اگر دنیا میں ایک چھوٹا سا میرا افسر مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ نہیں، مجھے یہ تقاضے پورے کرنے ہیں، مجھے اب یہاں بیٹھتے ہوئے اس طرح بیٹھنا ہے، مجھے اٹھتے ہوئے اس طرح اٹھنا ہے، مجھے بولتے ہوئے اس طرح بولنا ہے۔ اگر دنیا میں ہم اس چیز کا خیال رکھتے ہیں ایک چھوٹے سے انسان کے لیے، تو اللہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے اور جس کی عبادت کے لیے ہم آئے ہیں اور اس کے ساتھ بڑا عہد ہوا ہے اور وہ ہمیں منتخب کر کے لے کے آیا ہے، تو ہمارا ایک ایک لمحہ، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی ہیں کہ انہوں نے صرف کہہ نہیں دیا کہ اس طرح کر لینا، آپ نے کر کے دکھایا ہے۔ اور سیرت نگاروں نے کہا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے دنیا کے باقی تمام لیڈروں میں، رہنماؤں میں اور مذہبی پیشواؤں میں، انبیاء میں ہم نے دیکھا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہستی مبارکہ ایسی ہستی ہے کہ جس نے اپنے ماننے والوں کو پورا ایک ماڈل بن کے دکھایا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے اعتکاف کرنے والوں کو صحیح سنت اعتکاف کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جو اس کا حق ہے اس طریقے سے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جہاں جہاں بھی اعتکاف کے لیے جائیں، یہاں سے آواز پوری دنیا میں پہنچے گی۔ پاکستان اور ہمارے اس خطے میں آج اعتکاف شروع ہو رہا ہے، جبکہ باقی دنیا میں بڑے حصے میں کل سے اعتکاف شروع ہو چکا ہے، لیکن ہمارے اردو جاننے والوں تک جب یہ بات پہنچے جو اعتکاف کر رہے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ایک تذکیر ہے، میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، اور ہر اس فرد کے لیے ہے جس کو اللہ جل شانہ اعتکاف کی سعادت سے نواز رہے ہیں۔ ہاں جو اعتکاف نہیں کر سکیں گے، یعنی جن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، وہ چاہتے تھے کہ ہم اعتکاف کریں، یہ ارادہ تو سب کا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے اچھا جی نہیں میں تو بہت مصروف آدمی ہوں، یہ شاید فارغ لوگوں کا کام ہے۔ نہیں، جو آئے ہیں بڑے بڑے مصروف لوگ ہیں، اپنی بہت ساری ذمہ داریاں چھوڑ کے آ رہے ہیں، اپنے بڑے مشاغل چھوڑ کے آ رہے ہیں، اور آج کے دور میں تو اپنے گھر سے کچھ وقت کے لیے باہر رہنا یہ بڑی قربانی ہے، اپنے کاروبار سے کچھ وقت کے لیے باہر نکل آنا یہ بڑی قربانی ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ جو آئے ہیں وہ بڑی قربانی ہے ان کی، اللہ جل شانہ ان کی قربانی قبول فرمائے اور اس کے پورے تقاضے اللہ تعالیٰ انہیں پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کوئی ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ انہیں غفلت سے محفوظ رکھے۔ لیکن جو نہیں آ پا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں بس ٹھیک ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ شاید فارغ لوگ ہیں جو جا کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں، بلکہ اپنی فیلنگ ہونی چاہیے کاش میں بھی اعتکاف بیٹھتا، اس دفعہ میں نہیں بیٹھ سکا، اگلی دفعہ میں ضرور بیٹھوں گا، اگلی دفعہ مجھے ضرور اعتکاف بیٹھنا ہے، اللہ جل شانہ زندگی نصیب فرمائے تو میں اگلی دفعہ تو میں نے اعتکاف کرنا ہی ہے، ارادہ کر لیں، کوشش کریں۔ اس کے باوجود اگر نہیں کر پاتے ہیں تو اس عشرے میں کم از کم اعتکاف والی کیفیت اختیار کر لیں، جہاں بھی ہوں، جو وقت ملتا ہے تو اپنے آپ کو خلوت میں لے جائیں، تنہائی میں راتوں کے وقت بیٹھ جائیں، قیام اللیل تو ہے ہی، تراویح تو چل رہی ہوتی ہے، تو تراویح میں اپنی کیفیت بنا لیں، اے اللہ تیرا بندہ اب رمضان گزرتا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہا، مشہور حدیث مبارکہ ہے، دوسری دفعہ پھر آمین کہا، تیسری دفعہ پھر آمین فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج معمولات میں کچھ تبدیلی ہم محسوس کر رہے ہیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ہاں، میں جب منبر پر چڑھ رہا تھا پہلی سیڑھی پر میں نے قدم رکھا، صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جب منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے بڑے سخت الفاظ کے ساتھ یہ بد دعا فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کے باوجود اپنے آپ کو اپنے رب سے بخشوا نہ سکے۔ یہ کانپ جانے کی بات ہے۔ یا اللہ جمعے کے اس اجتماع میں ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ آج 20واں روزہ ہے ہمارا، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم میں کوئی بھی ایسا نہ ہو، پوری دنیا کے روزے داروں میں کوئی ایسا روزہ دار نہ ہو کہ جو بخشا نہ گیا ہو، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے، یا اللہ ہم تیری بخشش کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، تیری طرف سے معافی مانگتے ہیں کہ تیری ذات کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب یہ بد دعا کر لی جبرائیل نے تو جبرائیل نے مجھے کہا کہ آپ آمین کہیں۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ آپ نے فرمایا آمین، جو ہمیشہ دوسروں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ بھی شفقت فرمائی۔ تو اس موقع پر تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے، روزہ ہم رکھ رہے ہیں اور اس کے باوجود اگر کوئی بخشا نہیں جاتا ہے تو اس کے لیے بہت سخت بد دعا ہے۔ جبرائیل امین کا ہی بد دعا کر دینا بہت بڑا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ بھی کہیں۔ تو جبرائیل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں تو گویا اللہ جل شانہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہستی اگر وہ کہہ رہی ہے تو عام اندازہ کریں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین پیغمبر، انہوں نے اس سخت ترین جملے پر کس طریقے سے آمین کہا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر جبرائیل امین نے کہا کہ جس شخص نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں دیکھا پایا، یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو بخشوا نہ دیا تو اس پر حرام ہو گئی اور وہ جہنم کا مستحق ہو گیا۔ اور پھر جبرائیل نے کہا کہ آپ کہیں آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین۔ اب والدین کا حق بڑا حق ہے۔ پھر تیسری دفعہ جبرائیل امین علیہ السلام نے تیسری سیڑھی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ جب آپ کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی محمد جب آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ مبارکہ آتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، اس وقت جو شخص محبت کے ساتھ توجہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا، بغض میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا، تو اس پر بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے لعنت ہے۔ تو جبرائیل امین نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ کہیے آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ تو بڑا حساس معاملہ ہے۔ اللہ جل شانہ ہمارے ان روزوں کو قبول فرمائے۔ جو لوگ اعتکاف نہیں کر سکے ہیں وہ جہاں بھی ہوں، جو وقت ملتا ہے، اپنی دکان میں ہیں، اپنے کاروبار میں ہیں، اپنے آفس میں ہیں، اپنے زندگی کے دیگر معاملات میں ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہیں، جہاں بھی ہیں، حاضرین محترم جو وقت انہیں ملتا ہے یا مسلسل وہ اپنی کیفیت اس طرح کی رکھیں کہ یا اللہ میں مسجد میں جا کے اعتکاف نہیں بیٹھ سکا، یا اللہ جہاں پہ ہوں مجھے اپنے ہاں اعتکاف والوں میں قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہاں فیصل مسجد میں بھی انشاءاللہ بڑی تعداد میں اللہ کے مہمان آئیں گے، اعتکاف کریں گے۔ سلسلہ مہمانوں کے آنے کا شروع ہو چکا ہے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور امید ہے کہ یہاں جو بات کہی گئی ہے تو سب سے پہلے ہمارے مخاطب یہی ہیں، یہ اس چیز کا خیال کریں گے، اعتکاف میں شریک ہوں گے۔ پھر رات کو آج رات سے ہمارا جو رمضان المبارک کا یکم رمضان سے قرآن مجید تراویح کے اندر سلسلہ چل رہا تھا، وہ الحمدللہ کل رات ختم قرآن ہوا ہے۔ اس میں بڑی تعداد میں اہل اسلام نے شرکت کی اور دعا ہوئی، بیان ہوا۔ ہمارے ڈائریکٹر جنرل فیصل مسجد کے خطیب جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس صاحب کا، اور بہت جاندار دعا کی گئی۔ اللہ جل شانہ ہماری دعا قبول فرمائے۔ آج سے پھر ختم قرآن شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ آج 21ویں رات سے تراویح میں انشاءاللہ العزیز 5 پارے پڑھے جائیں گے، اور پھر اسی طرح اگلی راتوں میں بھی
زیادہ زیادہ پڑھ کے 27ویں شب میں دوسرا قرآن مجید مکمل ہوگا۔ اور اس قرآن مجید پڑھنے میں یہ جو پہلے والا ختم ہوا ہے یہ فیصل مسجد کے ائمہ نے پڑھا ہے۔ اب پورے پاکستان سے منتخب اور بہت خوبصورت قرآن مجید پڑھنے والے قرآء کرام انشاءاللہ عزیز تشریف لا رہے ہیں۔ وزارت مذہبی امور اور فیصل مسجد دعویٰ اکیڈمی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے اعتراف سے ان دونوں کے اشتراک سے یہ قیام اللیل ہو رہا ہے۔ آپ سب کو اس میں دعوت دی جاتی ہے، آج بھی آئیں، اگلے دنوں میں بھی آئیں اور 27ویں رات کو بھی آئیں۔ پھر 27ویں رات کو ہمارا یہاں جو شعبہ تحفیظ القرآن ہے فیصل مسجد میں، الحمدللہ قرآن مجید کا حفظ کا بہت خوبصورت نظام ہے۔ صبح روزانہ پورا سال صبح 8 بجے سے لے کے عصر تک اسلام آباد کے بہت اچھے بچے، لائق اور ذہین بچے، خوبصورت بچے وہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد جو کہ ہماری 12 کلاسیں ہیں الحمدللہ اس وقت یہاں پوری مسجد میں حلقات چل رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اس سال 100 بچوں نے الحمدللہ قرآن مجید حفظ مکمل کیا ہے۔ الحمدللہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان 100 بچوں کا آخری سبق اور ان کی دستار بندی کی جائے گی۔ آپ سب حضرات کو دعوت دی جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ یہ سارے معمولات قبول فرمائے۔ یا اللہ ہمارا یہ پورا رمضان قبول فرما۔ یا اللہ ان معمولات کو آسان فرما۔ یا اللہ قبول فرما، کمیاں کوتاہیاں معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن کی یا اللہ حفاظت فرما، عالم اسلام کی یا اللہ حفاظت فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔